امام زینی دہلان کے مطابق دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے قریش کو اتنی عداوت کسی سے کرتے نہیں دیکھا جتنی عداوت وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک روز ان کے پاس موجود تھا، ان کے سردار اور رؤساء مقام حتیم پر جمع تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہم نے کسی چیز پر کبھی اتنا صبر نہیں کیا جتنا صبر اس شخص یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا ہے۔ اس نے ہمیں بے وقوف کہا، ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہا، ہمارے دین میں عیب نکالے، ہماری جمعیت منتشر کی، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، اور ہم نے اس پر بڑا صبر کیا۔ قریش مکہ ابھی یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے، حجر اسود کو استلام کیا، پھر خاموشی کے ساتھ کعبہ کا طواف کیا۔ جب آپ ان گستاخوں کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے معاذ اللہ کچھ نازیبا کلمات کہے۔ ہم نے حضور کے روئے طابہ پر ناگواری کے آثار دیکھے۔ دوسرے چکر میں بھی انہوں نے اسی طرح کی بکواس کی۔ ہم نے رخ انور پر ناپسندیدہ کے جذبات مشاہدہ کیے۔ جب تیسرے چکر میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب سے گزرے تو ذرا توقف فرمایا اور گرجدار آواز میں فرمایا کہ اے قریش والو، کیا غور سے سن رہے ہو؟ مجھے اس ذات کریمانہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے لیے موت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جلال نبوت دیکھ کر ان پر لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپانے لگے۔ یوں لگتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک شخص کے سر پر پرندہ آن بیٹھا ہو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ دوسری صبح سرداران قریش حتیم میں جمع تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تمہیں کچھ علم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم نے کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا، یہاں تک کہ جب انہوں نے وہ بات کی جسے تم سخت ناپسند کرتے تھے تو تم نے انہیں چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، وہ اسی قسم کی گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ سارے مشرکین یک بارگی آپ پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے آپ کا گھیراؤ کر لیا اور کہنے لگے کہ تم ہی ہو نا جو ہمیں اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، اس طرح اس طرح کہتے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برملا فرمایا، ہاں میں ہی ہوں جو اس طرح کہتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں۔ اس جواب پر ان میں سے ایک بدقسمت نے، بدبخت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو معاذ اللہ پکڑا۔ یہ روح فرسا منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ وہ مشرکین کی گستاخی پر آبدیدہ تھے۔ انہوں نے کہا، بدبختو، کیا ایسی ذات کو شہید کرنے کے درپے ہو جو صرف یہ کہتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا، مگر ان کے دل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب اور جلال سے لبریز تھے۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ سیرت حلبیہ کی اسی واقعے سے متعلق ایک اور روایت ہے کہ اس وقت مشرکین نے کہا کہ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں ہو جو ہمارے معبودوں کو اس طرح اس طرح کہتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں میں ہی ہوں۔ اس پر وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ ٹوٹ پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شخص دوڑتے دوڑتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت ذرا اپنے صاحب کی خبر لیجئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے باہر نکلے اور دوڑتے ہوئے مسجد حرام میں تشریف لائے۔ انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے لیے بربادی ہو، کیا ایسی ذات پاک کو شہید کرنے کا عزم رکھتے ہو جو یہ کہتی ہے کہ میرا رب میرا اللہ ہے، اور تمہارے پاس روشن اور واضح نشانیاں لے کر تشریف لائی ہے؟ مشرکین مکہ نے یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
چھوڑ دیا اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے۔ ناظرین کرام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ بڑی تعداد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس اور مبارک داڑھی کو معاذ اللہ کھینچنے لگے۔ اس گستاخی سے آپ کے اکثر گیسو مبارک گر گئے، اور یہ ظلم اور تشدد دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر ان ملونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم ایسی پاک باز ذات کو اس لیے شہید کرنے کی جسارت کر رہے ہو جو یہ کہتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں ان کے لیے ذبح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت سیدہ نساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قریش ایک روز حرم کے حتیم میں جمع تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس سے گزریں گے تو ہم میں سے ہر ایک ان پر اپنی تلوار کا وار کر کے نعوذ باللہ انہیں قتل کر دے گا۔ میں نے مشرکین کی یہ بات سن لی اور روتے روتے اپنے والد گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں نے قریش مکہ کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ حجر میں معاہدہ کر رہے ہیں اور لات و عزا، منات، اصاف اور نائلہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، یعنی اپنے جھوٹے خداؤں کی۔ جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ پر اپنی تلوار سے حملہ کر کے آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری نور نظر رو نہیں، چپ ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور حرم پاک میں تشریف لے گئے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے سر اٹھائے اور پھر انہیں جھکا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشت بھر خاک لی اور اسے مشرکین کی طرف پھینک دیا، اور ساتھ فرمایا کہ یہ سب چہرے برباد ہو گئے۔ وہ خاک ناظرین کرام جس شخص کے سر پر پڑی وہ میدان بدر میں واصل جہنم ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ابو لہب، حکم بن ابی العاص، امیہ اور عقبہ کے گھر تھے، اور ان کا معمول تھا کہ یہ اپنے گھروں کی گندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں پھینکا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گندگی اٹھاتے، باہر لاتے، اپنے در اقدس پر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ بنو عبد مناف یہ کیسا پڑوس ہے، پھر وہ گندگی باہر پھینک دیا کرتے۔ ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کسی اور کو اسلام نصیب نہیں ہوا، اس کے اسلام میں بھی تردد تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے طائف کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ان تمام اذیتوں اور گستاخیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی، بلکہ رفعت شان میں اضافہ ہی ہوا۔ یہی امر آپ کی عظیم قدر و منزلت اور اعلیٰ مرتبت اور درگاہ ربانیہ میں آپ کے بلند مقام کی دلیل ہے کہ جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی آزمائش تمام لوگوں سے زیادہ شدید ہوا کرتی ہے، اور مشرکین کی یہ دست درازیاں سابقہ انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔